بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے سلطان نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا صاف پھٹا پرانا لباس پہنا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں، چور اکٹھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا یہ بھی کوئی چور ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان نے کہا کہ اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایسی جگہ چوری کرتے ہیں جہاں سے اس قدر دولت ہاتھ لگے جو ساری عمر کے لیے ہمیں کافی ہو، اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ چوروں نے سنا تو بڑے خوش ہوئے اور سلطان کی جرأت مندانہ گفتگو پر اش اش کر اٹھے۔ کہنے لگے واہ بھی واہ، تم تو بڑے بہادر اور جرأت مند ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا تو بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اور تم اس بات کو کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو حکم دو گے ہم وہی کریں گے، لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ہمیں ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری موجودگی میں تم ہر مشکل کو آسان سمجھو اور بالکل نہ گھبراؤ۔ اب تیاری کرو، کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بتائے گا کہ وہ کس خوبی کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا، اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی زبان سمجھ آتی ہے، اور پھر چوتھا بولا کہ مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے محل کی دیوار کتنی اونچی ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کے باعث ہم آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ جب چاروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان سے وہ لوگ کہنے لگے اے ہمارے سردار، اب تم اپنا کمال بتاؤ۔ سلطان نے کہا مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہوں اور ان کی موت کی سزا کا حکم ہو، پھر جلاد کی گردنیں اتارنے کے لیے تختہ دار پر بھی انہیں لے آئے، تو عین اس موقع پر اگر میں اپنا سر ہلا دوں تو مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔
جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا سب چور اس سے پوچھ کہ بتاؤ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ ساتھیوں، کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بھی بڑا حیران ہو رہا ہوں۔ اگر تم سنو گے تو تمہیں بھی یقین نہ آئے گا۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح کتا کہہ کیا رہا ہے۔ وہ بولا کتا کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہو۔ وہ چور کہنے لگا بے شک تم اس بات پر ہنسو، لیکن کتا تو یہی کہہ رہا ہے۔ ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلی دی اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ کتے کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہو جائیں گے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے۔ اب کمند ڈالنے اپنا کمال دکھایا۔ اس چور نے ایک ہی بار جو کمند ڈالی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر جا لگی۔ اس کے بعد سب باری باری دیوار پار کر گئے۔ اب خزانہ سونگھنے والے چور کی باری تھی، چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپایا ہوا تھا وہ سب بتا دیا، اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا، اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کے حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ مگر سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھر کو لے گئے، اور چونکہ یہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے، اس لیے جب بادشاہ کو اس بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور پکڑے جا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر تلاشی کے لیے اپنے سپاہیوں کی فوج، تاکہ جس گھر سے بھی خزانہ برآمد ہو چوروں کا پتہ چل جائے۔ اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں میں لے گئے تو ہم فوراً پکڑے جائیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں، اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے کرندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہم سردار کے حکم کو دل جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات پر جب سب میں اتفاق ہوا تو سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو اور کس جگہ رہتے ہو۔ چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے، تم سب مجھے اپنے گھروں کے ایڈریس دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ رہتے کہاں ہو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آ گئے۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتے بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں کو پکڑ لائے اور وہ چاروں چور حیران تھے کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے ملا اور کون ہے جس نے ہماری مخبری کی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں تو گرفتار کر لیے گئے ہیں مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی سوچ و بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں
ان کو موت کی سزا کا حکم سنایا۔ یہ حکم سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، اگر ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت ہمیں ضرور کام آتا، لیکن افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان چاروں کو تختہ دار پر لے جایا جانے لگا تو حکم ملا کہ چوروں کو سلطان کے سامنے لایا جائے، اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلے ان کی خواہش پوری کی جا سکے۔ جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھے۔ چاروں چور نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھ کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا مشکل نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی اب سمجھ آئی ہے۔ کتا ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے، یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔ دوسرا اس کی بات سن کر کہنے لگا، احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا، اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی ان کے آپس میں خسر پسر سن رہا تھا، بولا، تم لوگوں نے کیا خسر پسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ اس وقت ہلاؤ گے جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی اس چور کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا ہی دیا۔ اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنے سر کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بہت متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کیا اور شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔